اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 4، جہاں سے وحی کا سلسلہ ختم ہوا اس کے بعد وحی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، حدیث نمبر 4 اس کے بارے میں ہے۔ تو حدیث شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے اور آپ کی کوئی بھی حدیث جو ہے نا وہ سننے سے مس نہ ہو۔ حدیث نمبر 4 ہے، ابن شہاب کہتے ہیں مجھ کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے بعد زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو، لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے لگی۔ حدیث نمبر 4 in English narrated Jabir bin Abdullah al-Ansari while talking about the period of pause in revelation, reporting the speech of the Prophet. While I was talking, all of a sudden I heard a voice from the sky. I looked up and saw the same angel who had visited me at the cave of Hira sitting on a chair between the sky and earth. I got afraid of him and came back home and said, wrap me. And then Allah revealed the following, wrap it up in garments, arise and warn the people against Allah's punishment. Up to and desert the idols. After this, the revelation started coming strongly, frequently and regularly. پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔